بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش میں اختلافات ہیں۔ کسی نے 99 ہجری لکھا ہے اور کسی نے 95 ہجری لکھا ہے۔ حضرت رابعہ بصری بچپن ہی سے قناعت پسند اور صبر و شکر ادا کرنے والی بچی تھی۔ کھانا ملتا تو کھا لیتی، نہیں تو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ حضرت رابعہ بصری نے بچپن سے جوانی تک بہت زیادہ دکھ، درد اور تکلیفیں دیکھیں۔ 4 سال کی تھیں کہ نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والے ماں باپ سے بچھڑ گئیں، اور 8-9 سال کی عمر میں اپنی پیار کرنے والی بہنوں سے اس طرح بچھڑیں کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت رابعہ بصری دکھوں، پریشانیوں اور غم کی کثرت کی وجہ سے دنیا کی دل فریبیوں سے بیگانہ ہو گئیں۔ جب سارے رشتے ختم ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو، کل کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی ریاضت، علم سیکھنے کے کمال اور زہد و عبادت سے ایسا مقام پا لیا تھا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے زاہد ان کے پاس بیٹھنا اور گفتگو سننا ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ روتی رہتی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتی ہیں تو جواب دیا، میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرتے وقت یہ آواز نہ آئے، یہ ہمارے لائق نہیں۔ رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری شکل و صورت میں واجبی سی تھی، اور وہ کوئی شہزادی بھی نہیں تھی، نہ کوئی ملکہ تھی۔ ایک عورت ہونے کے لحاظ سے ہر خامی ان میں تھی۔ ان کی عادت یہ تھی، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کرتیں، کپڑے تبدیل کرتیں، پھر اپنے خاوند سے پوچھتیں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ ان سے اجازت لیتیں، پھر مصلی پر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور فجر تک کھڑی رہتیں۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا تھا، ابھی وہ جوان ہی تھیں کہ بیوہ ہو گئیں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جو کہ بصرہ اور سارے مسلمانوں کے امام تھے، خود چل کر آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ وہ کوئی شادی کے شوقین نہیں تھے، وجہ صرف ان کی نیکی اور اللہ تعالی سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی بنے، شاید رابعہ بصری کے طفیل ان کی بخشش ہو جائے۔ تو جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے شادی کا کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 4 باتوں کا جواب دے دیں تو میں شادی کر لوں گی۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ تو پہلا سوال یہ کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں جاؤں گی؟ کہنے لگے اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ قیامت کے دن جب اعمال نامے پیش ہوں گے تو بتاؤ میرے اعمال نامے میرے دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا کہ بائیں ہاتھ میں؟ تو حسن بصری نے کہا میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو دوسرا سوال یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ جب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ کہا حسن بصری رحمت اللہ نے جواب دیا کہ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر چوتھا سوال پوچھا کہ جب پل صراط سے گزریں گے تو کچھ باہر نکل جائیں گے اور کچھ نیچے گر جائیں گے، تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا میں نہیں بتا سکتا۔ تو کہا جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، رات کا وقت تھا، تو اپنے خادمہ سے کہا کہ میرے انتقال کی خبر کسی کو مت دینا، ابھی بس 2-4 آدمی بلا کر مجھے دفن کر دینا اور کسی کو نہ بتانا، صبح ہو کر اعلان کر لینا۔ تو خادمہ نے ایسا ہی کیا، صبح اٹھ کر اعلان کیا، لوگوں کو بتایا، اور انہوں نے کہا جس چادر میں میں تہجد پڑھتی تھی اسی چادر میں مجھے کفن دینا۔ تو ان کی لونڈی نے ایسا ہی کیا، راتوں رات دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اعلان کیا تو سب کو خبر ہوئی، تو لوگ چلانے لگے ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اگلی رات خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور حسن و جمال چہرے سے جھلک رہا تھا۔ لونڈی نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ لونڈی نے پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں ہے جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟
کہا اللہ تعالیٰ نے چادر مجھ سے لے کر اس کی جگہ جنت کا جوڑا پہنا دیا اور اس چادر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ دیا۔ کہا کہ جب قیامت کے دن نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس چادر کو بھی تولا جائے گا۔ پھر خادمہ نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ ان کے سوال جواب نے آپ نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے تھے اور پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا کہ جس رب کو میں نے 40 سال تک نہیں بلایا اس رب کو میں مٹی کے نیچے آ کر بلا دوں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا اس کے آگے اس سے کیا حساب کتاب لینا ہے، اور کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔